بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی فکر کے ساتھ دوسروں کی بھی فکر ضروری ہے۔ اس طرح کی بہت ساری احادیث گزر چکی ہے کہ آدمی کو اپنے دین کی اور اپنے آخرت کی فکر کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی، اپنے آس پڑوس میں رہنے والوں کی اور اپنے معاشرے اور سوسائٹی کی بھی فکر کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ اسی تعلق سے واقعہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوحى اللہ الى جبریل ان اقلم مدینۃ کذا وکذا باہلھا قال فقال یا رب ان فیہم عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین قال فقال اقلبها علیہم فإن وجہہ لم یتمعر فی ساعۃ قط۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ فلاں فلاں شہر کو اس کے باشندگان سمیت الٹ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا میرے رب ان میں تیرا وہ بندہ بھی ہے جس نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ ایک ایسا اللہ والا بھی اس بستی میں رہتا ہے کہ جس نے کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں کی، کیا اس کے اس بستی میں ہوتے ہوئے پوری بستی کو پلٹ دوں، پوری بستی کو اوپر سے نیچے کر کے عذاب میں مبتلا کر دوں؟ اس بندے کا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب تعالیٰ نے فرمایا اس شہر کو ان سب پر الٹ دو، کیونکہ اس شخص کا چہرہ برائی دیکھ کر کبھی بھی ایک گھڑی کے لیے میری خاطر متغیر نہیں ہوا۔ وہ خود تو لگا رہا میری اطاعت میں، اپنی آخرت بنانے میں، لیکن اس کے آس پاس کے جو لوگ تھے بستی والے وہ برابر گناہوں میں مبتلا رہتے تھے، لیکن ذرہ برابر اس کے ماتھے پر کوئی بل نہیں آئے، کوئی ناگواری اس کو محسوس نہیں ہوتی تھی، بس وہ اپنے میں لگا ہوا تھا۔ انہوں نے کبھی بھی اس بندے خدا نے دوسرے لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع ہونے کی اور اللہ کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش نہیں کی، ان کو ان برائیوں سے منع نہیں کیا، تو لہٰذا ایسے شخص کے ہوتے ہوئے بھی اس بستی کو پلٹ دو اور اس آدمی کو بھی پلٹ دو کہ جو اپنی اپنی فکر میں لگا ہوا ہے اور دوسروں کی اس کو کوئی فکر ہی نہیں۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ اپنی فکر کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسروں کی بھی فکر رکھنی ہے، لیکن ترتیب کا دھیان رکھنا ہے کہ ترتیب یہ ہے قرآن اور سنت کی بتائی ہوئی کہ پہلے اپنی فکر، پہلے خود اپنی اصلاح، بعد میں پھر دوسروں کی اصلاح۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسروں کی اصلاح کے چکر میں اپنے آپ کو بھول جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے پیچھے چلتے چلتے اپنا راستہ بھول جائے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی اصلاح، جب اپنی اصلاح ہو جائے تو بس پھر بعد میں دوسروں کے بھی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، لیکن اپنی اصلاح مقدم ہے۔ جو آدمی خود بیمار ہو وہ دوسروں کی کیا صحت کی فکر کرے گا؟ اس کو پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے کہ پہلے خود تو تندرست ہو جائے، بعد میں دوسروں کے لیے دوائی لیتا پھرے، پہلے اپنے لیے تو دوا لے لے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسروں کی دوا کے چکر میں اپنی دوا بھول جائے، دوسروں کی بیماریوں کے ٹھیک کرنے کی فکر میں اپنی بیماری میں اضافہ کر کے اور خود تباہ ہو جائے، ایسا نہ ہو۔ اس لیے ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے خود 5 وقت کا نمازی بنے، پھر دوسروں کو 5 وقت کی نماز کی دعوت دے۔ سب سے پہلے خود قرآن کریم کی روز تلاوت کرے، روز اس کو پڑھے اہتمام سے، پھر بعد میں دوسروں کو بھی اس کے اہتمام کی دعوت دے۔ سب سے پہلے خود دیندار بنے، بعد میں دوسروں کو دینداری کی دعوت دے۔ چنانچہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا عمل بھی یہی رہا ہے کہ پہلے انہوں نے خود اپنے اوپر محنت کی، جب خود پکے ہو گئے ایک دم پورے، اور اللہ کے یہاں امتحان میں پورے کامیاب ہو گئے، 100% نمبر لے آئے، اب پھر ان کی ذمہ داری آ گئی ہے، ایھا المزمل جی قم اللیل الا قلیلا، ایسے آ گیا ایھا المدثر قم فانذر، اب کھڑے ہو جائیے، اب لوگوں کو ڈرائیے۔ 40 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا ہے قم فانذر، اب کھڑے ہو جائیے، اب کمر کس لیجئے، اب اپنے کام پہ لگ جائیے۔ 40 سال کے بعد، 40 سال تک خود اللہ نے اپنے نبی سے اپنے اوپر محنت کرائی۔ یہ بہت گہری بات ہے اور سوچنے کی بات ہے کہ 40 سال پہلے خود اپنے اوپر محنت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب آپ محنت میں پکے ہو گئے، پھر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اقرا،
40 سال کے بعد، اور تقریباً تمام نبیوں کو جو نبوت ملی ہے عام طور پر وہ 40 سال کے بعد ہی ملی ہے۔ تو کیا ہے کہ پہلے اللہ نے اپنے اس برگزیدہ بندے کو جس کو نبی بنایا، پہلے خود اس کو پکا کیا ہر اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے مجموعی طور پر جب وہ پورے طور پر کامیاب ہو گئے، اب ان کے اوپر دوسروں کی ذمہ داری ڈالی کہ اب آپ دوسروں کو بھی سمجھائیں۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ پڑھ لیجئے، اذهبا الى فرعون انه طغى، سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ جب بڑے ہو گئے تب ان سے کہا کہ ذرا فرعون کی بھی خبر لے لو، بہت سرکش ہو رہا ہے، بہت پجامے سے باہر نکلا جا رہا ہے، اور پتہ نہیں کیسے کیسے الٹے سیدھے دعویٰ کر رہا ہے۔ اذهبا الى فرعون انه طغى، حضرت موسیٰ اور ہارون دونوں سے کہا اذهبا، دونوں جاؤ فرعون کے پاس، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، بڑا نافرمان ہو گیا ہے۔ پہلے دن سے اللہ کے نبی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ جب حضرت موسیٰ بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، اور تقریباً 40 سال عمر ہو گئی، پھر ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے دعوت و تبلیغ کی دوسروں کی۔ تو یہ ہم تمام انبیاء کی سیرت میں یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے تمام نبیوں سے پہلے خود اپنی ذات پر محنت کروائی، جب ان کی اپنی ذات پر محنت مکمل ہو گئی تو پھر دوسروں کی ذمہ داری ان کے اوپر ڈالی، جیسا کہ میں نے ابھی حضرت موسیٰ کے بارے میں بتایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ آپ کو نبوت جو ملی 40 سال کے بعد ملی۔ اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور دعا اور ذکر کرتے تھے، اور ایسے ہی غریبوں کی مدد کرتے تھے، یتیموں کا سہارا بنتے تھے، اور ایسے ہی بیماروں کی عیادت کرتے تھے، مظلوموں کی مدد کرتے تھے۔ یہ سارے کام آپ کرتے تھے، لیکن دعوت تبلیغ کا کام نہیں کرتے تھے، یہ قرآن کہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے آدمی خود تو پکا ہو جائے جبھی تو دوسروں کو کہے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال پہلے اپنے اوپر محنت کی، 40 سال کے بعد پہلی وحی نازل ہوئی اقرا، اور اس کے پھر کچھ دنوں کے بعد یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ قم فانذر، اب لوگوں کو ڈرائیے، اب آپ اپنی ذمہ داری کو اوڑھ لیجئے، اور اب آپ اپنے کام پہ لگ جائیے 40 سال کے بعد۔ آج چونکہ ترتیب کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے، تو اس لیے کتنی ہی کوشش کر لے چاہے بندہ، لیکن بجائے فلاح کے، بجائے اصلاح کے، ہر جگہ فساد ہی نظر آ رہا ہے، کیونکہ ترتیب بھول گئے ہم لوگ۔ ترتیب یہ ہے کہ پہلے اپنی فکر، پھر اپنے ماتحتوں کی فکر، پھر آس پڑوس والوں کی فکر، پھر معاشرے کی، سوسائٹی کی فکر، پھر ترتیب درجہ بدرجہ چڑھتے 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 پورے عالم کی فکر۔ یہ نہیں کہ پہلے دن پورے عالم کی فکر اوڑھ کے بیٹھ گیا، جیسے میں نے مثال دی کہ پہلے خود بیمار ہے تو اپنا علاج تو کرے، دوسرے بیماروں کی بعد میں فکر کرے۔ تو یہاں بھی یہی آیا ہے کہ اس بندے خدا نے اتنی محنت کی کہ اللہ کو بہت راضی کر لیا، اتنا راضی کر لیا کہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو اللہ نے اس پوری بستی کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا، اس شخص سمیت، اور اس سے کہا کہ میری نافرمانی ہوتی رہی، لوگ آس پاس کے معاشرے کے، سوسائٹی والے، بستی والے اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، اور یہ دیکھتا رہا، اور ذرہ برابر اس کے دل میں کوئی کڑھن، ذرہ برابر اس کے دل میں کوئی ناگواری نہیں ہوئی کہ یار یہ کام غلط ہو رہا ہے، لوگ غلط کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھایا نہیں۔ تو سمجھانا ہے لیکن ترتیب کے ساتھ۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، کان یقال ان اللہ تبارک و تعالی لا يعذب العامة بذنب الخاصة ولكن اذا عمل المنکر جہارا استحق العقوبة كلهم۔ یہ معروف تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کے گناہوں کے سبب عامۃ الناس کو عذاب نہیں دیتا، لیکن جب برائی سر عام ہونے لگے تو سب خاص اور عام بغیر کسی فرق کے عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ یہ پہلے بھی آیا تھا، مضمون ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے اور اس ایک آدمی کے گناہ کی وجہ سے 99 آدمیوں کو بھی عذاب دے دیا جائے، ایسا نہیں۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ 99 آدمی گناہ کر رہے ہیں، ایک نیکی کر رہا ہے، تو وہ نیکی والا بھی جائے گا، وہ بھی بہہ جائے گا جب بہتی آئے گی، جی جب پانی آئے گا، سیلاب آئے گا تو وہ بھی بہہ جائے گا، ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو اپنی فکر کے ساتھ ساتھ معاشرے کی اصلاح کی بھی فکر اوڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔